بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ خواب لکھیں، رائٹ اٹ ڈاؤن، میک اٹ ہیپن. آج کی ویڈیو تھنک اینڈ گرو رچ کتاب کے بارے میں ہے. یہ اس کی دوسری ویڈیو ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو باب پراکٹر جیسے رائٹر اور موٹیویشنل اسپیکر 40 سال تک پڑھتے رہے اور ابھی بھی ان کی فیوریٹ ترین کتابوں میں سے ایک ہے. کتاب یہ بتاتی ہے کہ تھاٹس آر تھنگس، اور یہ بھی بتاتی ہے اینی بگ ڈیڈ اسٹارٹس ود این آئیڈیا. کتاب میں ایک صاحب ایڈون بارنز کا ذکر ہے. یہ صاحب تھامس ایڈیسن کے پارٹنر بننے کی خواہش رکھتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس تھامس ایڈیسن کو ملنے کے لیے ٹرین کا کرایہ تک نہیں تھا. بہرحال یہ تھامس ایڈیسن کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں آپ کا پارٹنر بننا چاہتا ہوں. تھامس ایڈیسن نے ان کی آنکھوں میں دیکھا. ان کو ایک ایسی چمک نظر آئی کہ انہوں نے اس کو ملازم ہی رکھ لیا اپنے پاس. کئی مہینوں یہ ان کے پاس ملازمت کرتے رہے. پھر ایک دن قدرت ان پر مہربان ہو گئی. تھامس ایڈیسن نے ایک مشین بنائی جو کہ مارکیٹ میں بکنے نہیں آ رہی تھی. تو ایڈون بارنز نے بولا کہ میں یہ مشین بیچوں گا، اور اس نے واقعی اس مشین کو بیچ ڈالا. جب اس نے اس مشین کو بیچ ڈالا تو تھامس ایڈیسن نے اس کو ایک کانٹریکٹ آفر کیا، جس کانٹریکٹ نے بعد میں اس کو ملینز آف ڈالرز کما کے دیے. اسی طرح سے اسی چیپٹر میں ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے. کہانی کا ٹائٹل ہے 3 feet from gold. یہ آر یو ڈاربی ایک سکسیسفل انسان تھا، اور اس نے اپنے انکل کے ساتھ مل کے سونا ڈھونڈنے کی ٹھانی. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ گولڈ مائنز میں ہی ول ڈگ اینڈ گرو رچ. یہ سونا زمین سے کھود کے نکالیں گے، مائنز میں سے کھود کے نکالیں گے اور امیر ہو جائیں گے. اس کام کے لیے انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں سے لون لیا، مشینری لی، اور پھر سونا نکالنے کے لیے اس جگہ پہ آ گئے جہاں پہ انہوں نے زمین کو کھودنا تھا. انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کیا اور واقعی سونا نکل آیا، اور کافی سونا نکلا، جس سے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ اپنے قرض وغیرہ اتار لیں گے اور اس کے بعد پورا کا پورا پروفٹ ان کا ہوگا. مگر پھر کیا ہوا؟ سونا نکلنا بند ہو گیا. انہوں نے بڑی ایفرٹ کی، اخیر ہمت ہاری، مشینری کسی جنک مین یعنی کباڑیے کو بیچی اور ٹرین پکڑ کے اپنے گھر چلے گئے. ویسے تو جنک مین کو اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، مگر یہ جنک مین بڑا سمجھدار تھا. اس نے ایک مائننگ انجینئر کو بلایا اور کہا ذرا اس مائن پہ نظر تو ڈالو. انجینئر نے کہا کہ ہر گولڈ مائن میں فالٹ لائنز ہوتی ہیں. اس کو بھی یہاں پہ فالٹ لائن نظر آ رہی ہے. اس نے اپنی کیلکولیشنز کے بیس پر اس جنک مین، اس کباڑیے کو بتایا کہ جہاں تم کھڑے ہو اس سے صرف 3 فٹ کے فاصلے پہ گولڈ موجود ہے. اور ایسا ہی ہوا. یہاں پر کتاب آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ نصیحت دیتی ہے. کتاب آپ کو یہ گائیڈ کرتی ہے کہ ایکسپرٹ اوپینین سے پہلے کبھی اپنی خواہش کو نہ چھوڑیں، کبھی ہمت نہ ہاریں. ایک عام کباڑیے کو بھی پتا تھا کہ اس نے ایکسپرٹ اوپینین لینے کے بعد فیصلہ کرنا ہے. بہرحال مسٹر ڈاربی نے اپنی اس بے وقوفی کو ہمیشہ یاد رکھا، اور پھر جب وہ انشورنس کا بزنس شروع کیا انہوں نے، تو اس وقت انہوں نے اس چیز کو اپنے سامنے رکھا. اینڈ ہی نیور اسٹاپڈ 3 feet from gold. وہ سکسیس جو ان کو گولڈ مائن میں نہیں ملی، وہ ان کو ان کے انشورنس کے بزنس میں مل گئی. یہاں یہ کتاب ہمیں ایک اور اہم سبق دیتی ہے. جب بھی انسان کی زندگی میں سکسیس آتی ہے، سکسیس سے پہلے یہ بات طے ہے کہ اس کو تھوڑا بہت فیلئر دیکھنا پڑے گا، تھوڑی بہت شکست برداشت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے؟ جب ڈیفیٹ، ایک شکست ایک آدمی کو گھیر لیتی ہے تو ہار مان جانا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے؟ یہی اس نے کیا، اور یہی انسان بہت سارے لوگ کرتے ہیں. لیکن کتاب آپ کو پھر بھی یہ بتاتی ہے کہ نیور اسٹاپ 3 feet from the gold mine.
مائی ڈیئر ویئرس، یہ کتاب اتنی انٹرسٹنگ ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کا پرپز نہیں پورا ہوگا. ہم ان ویڈیوز میں بڑی سلو پیس پہ چلیں گے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کتاب کو بار بار 3-4 پیجز ہی پڑھیں، مگر بار بار پڑھیں. یہ کتاب آپ سے وعدہ کرتی ہے یہ آپ کو کامیابی کے راستے پہ ڈال کر ہی دم دے گی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو کے ہی رہیں گے. سو مائی ڈیئر ویورز، میری یہ دعا ہے کہ پروردگار آپ کو اپنی شان کے مطابق نوازے، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے اور آپ سے راضی ہو جائے. آمین. اللہ حافظ.